Welcome back to the new episode of Nazariya the In Vision. the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والعصر By time, إن الإنسان لفي خسر indeed mankind is in loss, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ یہ دین اور یہ دھرم یہ ہے کیا؟ اگر آپ اجازت دیجیے تو اس سے پہلے میں بس چند سیکنڈ ایک بات کہہ دوں اپنے سامعین سے بھی اور ان لوگوں سے جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہ ہیں کہ یہ صرف ایک ڈسکشن ہے، اور کیونکہ علم کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ علم کریں، اپنی عقل لگائیں، تو جو بھی آج گفتگو ہو رہی ہے وہ ہماری سوچ ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی کے خلاف جا رہی ہے، کچھ بھی خلاف نہیں ہے. جو اور پڑھ کے کسی کو میں اصلاح کرنا ہو اصلاح کر سکتا ہے. مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی اصلاح کرے اگر میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ غلط دی ہے. تو دھرم یا مذہب یا دین اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہمیں کس طرح لینا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہم اس کی ایک لائن کی ڈیفینیشن لیں جی تو دھرم، دین، ایمان، جی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی ایسی چیز پہ یقین کرنا جس کو ہم نے نہیں دیکھا. ایمان. جی ہمارا دھرم وہاں سے شروع ہوتا، ہمارا مذہب وہاں سے شروع ہوتا جہاں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایک کوئی سپریم پاور ہے جی جس کے کمانڈز کو ہمیں فالو کرنا ہے اور اس کا شکریہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں. جس کو ہم نے دیکھا. تو یہ ایمان ہے یا اندھ بھکتی ہے؟ اگر اندھ بھکتی نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے. تو اندھ بھکتی ہونی ضروری ہے. اندھ بھکتی اس لیے کوئی لاجک نہیں ہونا چاہیے اس میں، کوئی شعور کی ضرورت نہیں ہے اس میں. دیکھیے، اگر ڈرنا چاہیے مطلب اس میں. اس کو اس لیے ایوائڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ ایک ایسا کریٹر ہے جس نے سب کچھ بنایا، پوری کائنات بنائی، جی، اور اس نے جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو بھیج کے لوگوں کو اسی چیز کا علم دیا کہ جو کچھ بھی تم ہو وہ میرے بنائے ہوئے ہو. نہیں، یہ کیوں مانے؟ یہ بات میں کیا وہ اللہ نے قرآن میں خود نے بتایا ہے. جی. اللہ نے کہا ہے کہ آپ جائیے اور جو میں نے دنیا بنائی ہے اس میں گھوم گھوم کے دیکھیے. مثال کے طور پہ ہم لوگ اگر کسی جنگل میں یا کھیت میں جاتے ہیں جی، اور ہرن کا چھوٹا سا بچہ، کسی بھی جانور کا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے چند منٹ کے بعد اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے. جی. اس کو یہ کون سکھاتا ہے؟ ایک چیٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اور بیچ میں خلا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پر چڑھ کے برج بنا لیتی ہے جس سے پیچھے والی آگے چلی جائے. یہ ان کو کون سکھاتا ہے؟ ہاں، ان کے پروٹیکشن، جنریشن، ریسائکلنگ آف جنریشن، پروٹیکشن اور اپنے رزق کا انتظام کرنا، اتنا شعور ان کو ہوتا ہے. کون دیتا ہے؟ یہ تو پودوں کو بھی ہوتا ہے کہ اپنا کھانا بنا لیتے ہیں وہ. کون دیتا ہے؟ آج تک کیا سائنس کوئی ایسا پودا، کوئی ایسا جانور بنا سکی ہو جو بنا نیچرل پروسیس کے انہوں نے بنا لیا ہو؟ مطلب جو فزیکل فینومینا ہے، دنیا کا فزیکل فینومینا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا کہنا ہے کہ انوینشن کسی نے نہیں کیا ہے، ڈسکوری کی ہے صرف. ایگزیکٹلی. کریٹ نہیں کیا کسی اور نے. ڈسکوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں کہا ہے کہ ہم نے اس میں نشانیاں دی ہیں جس سے تم لوگ سمجھ سکو. تو یہ انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کو ایک جو نیچرل شعور ہوتا ہے، ایک سینس ہوتا ہے، ایک جو عقل ہوتی ہے اس کی، اپارٹ فرام جانور یا پرندے یا پودے، ان کے پاس ایک لمیٹڈ ایک سینس ہوتا ہے کہ اپنے پروٹیکشن کے لیے، ریزرویشن کے لیے یا اپنے رزق کے لیے جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہوتا. وہ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اس کا پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے وہ کچھ دوسری چیز نہیں سوچ سکتے. وہ ہمارے اندر ہے. تو جو ہمارے اندر ایک، اسے ہم آتما کہہ سکتے ہیں یا اسے ہم روح کہہ سکتے ہیں، وہ ہے. تو وہ روح یا وہ آتما، کیا وہ
ऑटोमेटिक सबके अंदर ये होता है कि शऊर की गॉड को माने, वो ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, वो ये अंदर होता ही है सबके अंदर। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर इतने ज्यादा एग्नोस्टिक और एथिस्ट कैसे आ जाते हैं? देखिए, शऊर है। जब भी अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे को पैदा करता है जी, वो उसमें एक कानून डाल देता है, ठीक है? प्रोग्रामिंग डाल देता है। एक कानून उसके साथ आ जाता है। इस वक्त तक उसको ये नहीं पता होता है जी। कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर आप घूरिए तो रोने लगता जी, है। उसकी माँ से उसे छीनिए तो वो रोने लगता एक्वेंटेंस जो लोग होते हैं उनके अलावा किसी के पास जाएगा तो वो रोएगा। है, वो रोएगा। या वो कोई खिलौना खेल रहा है, उससे छीन ले। ये सब नेचुरल लॉज है जो ये बताते हैं कि आप किसी का हक मत मारिए, ठीक है? जो आपके अपने हैं उनके ख्याल रखिए, उनकी सुपुर्दगी में रहिए। सर ये तो और दूसरा स्टेप आ गया। नहीं, मैं आपको उसी की बात बताता हूं। जी जी, तो इस कानून के साथ जब वो बच्चा बड़ा हो, वो जिस भी घराने में बड़ा हो, हम्म, जब उसका शऊर इस लायक होता है कि जब उसको टीचिंग दी जा सके, ठीक है, तो उसको बताना उसके पेरेंट्स का काम होता है कि जो भी तुमने आज तक किया और जो आगे करने जा रहे हो, ठीक है, ये एक क्रिएटर है, एक ऑलमाइटी मतलब है। शऊर है ये हमें हमारे अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। इट इज नॉट नेचुरल, जो कि अल्लाह ने Natural। दिया है वो नहीं है। अगर नेचुरल होता तो अल्लाह पैगंबर क्यों भेजता? नहीं, ये तो हिदायत के लिए है ना, नहीं, हिदायत के लिए शऊर की बात कर रहा हूँ। हम शऊर की बात, शऊर जी। सबके अंदर है। वो शऊर बताता होगा ना कि गॉड इज वन, सुप्रीम पावर, देयर इज सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर कोई है या नहीं है, जी ये जब तक कोई इंसान दुनिया में घूम के और रिसर्च नहीं करेगा, जी, तब तक वो नहीं कर सकता। या फिर जो आपने कहा, कोई ऐसा शख्स हो जो आके उसको हिदायत दे। इतनी रिसर्च तो कोई नहीं कर सकता, और हर जगह तो पैगंबर नहीं मौजूद होंगे। तो ये तो नेचुरल शऊर जब तक नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कोई नहीं मान सकता ना, मिसाल देकर। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, जी वो एक अबेंडेंट जगह पे, ठीक है, जी, उसके वालिदैन उसको नहीं बता सकते कि उसका ब्रॉटअप कैसे होता, सॉरी, उसकी पैदाइश कैसे होती है, उसका रिस्क देने वाला कौन है, उसको वालिदैन को बनाने वाला कौन है, ये दुनिया बनाने वाला कौन है। आप कह रहे हैं कि अबेंडेंट जगह पे वो बच्चा जो है वो अबेंडेंट रहेगा, इस चीज से वो परे रहे। इसी वजह से जो मैं कह रहा था पहले, मैंने अर्ज किया था कि जो पैगंबर और नबी भेजे गए हैं हर कौम में, पूरी दुनिया के हर बड़े शहरों में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, वो यही बताने के लिए भेजे गए हैं। ये सवाल था, इसका जवाब कौन देगा? नहीं, पहले हम ईमान पर ही सिर्फ अभी अपना डिस्कशन फोकस करते हैं कि ईमान में जो सूरह बकरा में भी शायद और भी जगह पर होगा कि 5 चीजों पर ईमान है। पहला है आमनतु बिल्लाहि रब्बी। तो हमें पहले तो यही मुतमईन होना है हमने को कि आमनतु बिल्लाहि रब्बी जो हम कर रहे हैं ये कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं। इट इज फॉलोड बाय रीजनिंग लॉजिक, या मतलब कोई इस दौर में, इस साइंटिफिक दौर में जब जदीद साइंस इतना आगे बढ़ गई है, उसमें हम बिना लॉजिक के, बिना थ्योरी के, या बिना किसी रीजन के हम कैसे मानेंगे? जो आपने अभी डिफाइन किया कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, हम्म, देयर इज नो गॉड बट गॉड, जी कोई ईश नहीं सिवाय ईश्वर के, जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए उसकी शुरुआत करते हैं कि जब आप इस चीज पे यकीन लाएंगे उसके बाद ही आपकी रिसर्च शुरू होगी। अगर आप इस चीज पे यकीन नहीं रखें, तो पहला ही जो थ्योरी होगी हमारी वो आंख बंद करके मानने वाली। मैंने आपसे बताया, आंख बंद करके मानने वाली किसी ने नहीं माना। आदम अलैहिस्सलाम को अगर हम लेके चले, आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी और चौथी जनरेशन के बाद, वो अगर बहुत लंबा कर दें तो शायद 10वीं जनरेशन के बाद, हाँ, लोगों को नहीं पता था कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया। 10 जनरेशन तक नहीं बताया। आदम अलैहिस्सलाम जब चले गए,
انہوں نے اپنی اگلی جنریشن کو بتایا. جی. جب وہ چلے گئے تو ان کی اگلی جنریشن کو پتا چلا. پھر یہ آیا کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہم وہ کیوں نہ مانیں جو ہمیں صحیح لگ رہی. جی. یہاں سے اختلاف شروع ہوئے. جب وہ اختلاف جو ہے زیادہ بڑھ گئے اور لوگوں نے ہر چیز اپنی مرضی سے کرنی شروع کر دی اور اس چیز سے ڈینائل شروع کیا کہ کوئی نہیں ہے, تب ہمارے اللہ تعالیٰ کو پیغمبر اور نبی بھیجنے کی ضرورت پڑی کہ ان کو یاد دلاؤ. سر یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے. دراصل اگر پہلی والا مطلب پوری دنیا کے جو کمپوزیشن آف پاپولیشن دیکھیں تو میرے خیال سے 80% آر ایسوسیٹڈ ود دا گاڈ اللہ, مطلب followed by سم ریلیجن religion ہے نا. بالکل ریلیجن کے جو ٹیچنگس ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور اس میں ایمان ہی ہے, سب کے اندر ایمان ہے. تو یہ ایمان ہے. تو ایمان کا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایمان کو لاجیکلی ہم سمجھ سکیں کہ ایمان تو اللہ پر تو ایمان ہونا ہی چاہیے, گاڈ پر تو ہمیں بلیو ہونا ہی چاہیے, ہمیں فیتھ ہونا چاہیے ایشور پر. دیکھیے اس کے پھر شعور کا ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر سیکس ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ مان لیجیے آپ ہمارے سیکس کی بات بعد میں آئے گی. نہیں سیکس کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر آپ کو خوش کیا ایک آدمی کی طرح, جی, تو آپ سے مجھے یہ فیض ہو تو میرا ایمان آپ کے یاد ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں سے سارا کوئی اور پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کا ایمان اس شخص پہ آ جائے گا. یہ جو اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے تو گاڈ گفٹیڈ اس طرح سے ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے پہ ایمان لے آتے ہیں یہ مان کے کہ یہ ہمارا پرووائڈر ہے, اس لیے ہمیں اس سے جھک کے ملنا ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم فزیکل فینومیناز کو بہت سارے دیکھیں دنیا میں جو ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں, جیسے کہ آپ نے ہی مثال دی, جانوروں کی مثال دی. جانوروں کو بہت سارے جو سینسز شروع سے ملتے ہیں. ایک مرغی کا بچہ نکلا انڈے سے, اس کو معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کون اس کا دشمن ہے. آپ نے بتایا ہرن کی مثال دی, یہ ہرن کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ شیر کو دیکھا ہے اس نے, لیکن معلوم ہے کہ یہ اس کا دشمن ہے, بھاگے گا. بھینس, گائے یا آپ وہ لیجیے ہاتھی اس کے سامنے کھڑا ہے, وہ نہیں بھاگے گا, جبکہ ہاتھی اتنا بڑا جانور نہیں بھاگے گا, اس کو معلوم ہے. اتنا سینس دے کے کسی نہ کسی نے تو سینس دیا ہی ہوگا. یا پوری باڈی کا ہمارا اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے, ہمارے آٹو ہیل پورا سسٹم بنا ہے. جیسے ابھی کورونا بیماری آئی تھی تو کورونا میں یہ آخر میں پتہ چلا کہ اگر اینٹی باڈی بن جائے گی تو وہ ہیل ہو جائے گا, کیور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اتنی کمپلیکس چیز اور اتنی سسٹمیٹک چیز بنی ہے تو کوئی ہے جس نے بنایا ہوگا. اگر یہ لے لیں تو شاید ہم اپنے انٹلیکٹ سے, اپنے لاجک سے سمجھ سکیں کہ there is someone جو سپریم پاور ہے. تو ایک ایمان تو کنفرم ہو جائے گا کہ ایمان ہمارے ہم نے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی 5 چیزوں پر ایمان کی بات کی گئی ہے. آمنت باللہ ربی, پھر وہ ملائکہ. تو ملائکہ کا پر ایمان, اس پر کچھ روشن ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے ملائکہ کو اگر ہم یہ ایک لفظ میں اگر اس کو ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نوکر. اللہ کے نوکر تو بندوں کو کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی. تو سب سے پہلے اگر اللہ نے یہ سوچا کہ ہمیں کوئی چیز کریٹ کرنی ہے, جی, اس کے لیے ان کو کمانڈ کرنے کے لیے کوئی چاہیے تھا. اللہ نے پہلے اللہ کو بھی کچھ چاہیے تھا. ہاں, اس وجہ سے کہ اگر اللہ کن فیکن کہہ رہا ہے, جی, ٹھیک ہے, تو کارندہ ہونا چاہیے جو اس کو کارندہ کرے, جو کریٹ کیا اللہ کریٹ کرے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ کریشن از ملائکہ. اب ملائکہ کی یہ ہوا کہ جتنے بھی ملائکہ تھے, ملائکہ مانے فرشتے, ملائکہ مانے فرشتے, دودھ, دیوتا, جو بھی کہیں گے. دودھ بھی کہہ سکتے ہیں, دودھ مانے پیغمبر. بالکل نہیں, دیوتا جو ہیں وہ پیغمبر ہوں گے, دودھ جو ہیں وہ اوپر والے کے دودھ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں اندر بھگوان کا کام ہے پانی بتانا, جی, لکشمی جی کا کام ہے. یہ سب اوپر والے کے کمانڈ پہ ہے کہ تمہارے یہ فیلڈ ہے. مطلب they are فرشتاز in Islam and they are دیوتاز in
ہندو میتھولوجی. ہاں، ہم مطلب ہر مذہب میں، ہمارا کہنے کا مطلب جی. یہ ہے کہ ہر مذہب میں یہ ہر کام کا ڈیفائنڈ ہے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے. ایشور ہر مذہب میں ایک ہے. اس کا ایک جی. وہی کہہ رہے کوئی ایش نہیں سوائے ایشور کے. جی. لا الہ الا اللہ. دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. جی. یہ کوئی ایسا نہیں جو اس چیز کو ڈینائی کرے. اوکے. تو اس پر تو اتحاد ہو گیا کہ آل دا ریلیجنس فالوز ون گاڈ سب سپریم پاور. سب یہ ہو گیا. کوئی دوسرا ایسا جو نہیں. ایمان ہے نمبر 2 ملائکہ، اس پر بھی سب کا ایمان ہو گیا. سب کا ایمان ہے کہ جی. اوپر والے نے ہر انسان کو یا ہر اپنے ملائکہ جی. کو یا ہر فرشتے کو یا ہر اس کو ہر کام دے فنکشن رکھے کے لیے کام دے رکھے کہ تمہارا کام یہ، تمہارا کام یہ، تمہارا. مستحق ہے. جی. تو اگر ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر جتنا بھی ہم تک اوپر والے کا سسٹم پہنچا ہے. مجھے ایک چیز پر اعتراض ہے آپ کی کہ یقین کریں گے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ لاجیکلی کسی چیز کو مانیں میں اسی وتھ ریزننگ. میں وہی جی. کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مان لی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہم. تو پھر ہمارے تک پہنچانے والا کون؟ وہ سورس کیا ہے؟ کہ وہ سورس جو ہے وہ یہی ملائکہ ہے. وہی نہیں، سورس تو نہیں، یہ تو ایک ہمارے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کچھ، جو جیسے آپ نے بتایا کہ ہاں. بارش کرنے والے یا پہاڑوں پہ فرشتے یا جو بھی ہر چیز ہاں. چلانے والے، ہاں. ہر سب کے موت کو لے جانے والے، موت کا فرشتہ، لکشمی دیوی بتایا. یمدوت، جی. موت کا فرشتہ. تو یہ سب فنکشننگ کرنے کے لیے مستحق لوگ ہیں ہاں. جو فرشتے ہیں. تو یہ دودھ نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہوئے جو کہ زندگی کو چلانے کے لیے ہمارے لیے مستحق کیے ہوئے، ہاں، انہوں نے ایک وہ بنا دیا. اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہ ہو گئے. یہ بھی ایک طرح سے سب ہر مذہب میں ایکسیپٹیبل ہے. مدر میں یہ جان رہے ہیں سب لوگ، نام الگ ہے. ہاں، نام ہاں، الگ ہے. ہاں. ایشور ہر مذہب میں ایک ہے، دیوتا یا فرشتے سب میں ہے جو اسموتھ فنکشننگ کے لیے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. یہ ہو گیا. پھر تیسری بات ہوئی وقتب ایمان کا. تیسرا ہو گیا کہ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی کتابیں آر پریزیوم ٹو بی بکس فرام گاڈ، ان سب پر ایمان رکھنا. یعنی کہ اگر آخر میں قرآن آئی تو قرآن پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. جو بھی کتابیں مانی جاتی ہیں کہ یہ ایشوری کتاب ہے، ان سب پر ایمان لانا. لیکن صرف قرآن کے لیے ہی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ it is safe, it is secured by himself. لوہے اور اس میں محفوظ ہے اور مطلب ترمیم بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کمپیئر کر لیں، کوئی کنٹروڈکٹری چیز نہیں ہے اگر، تو اس پر پورا ایمان رکھنا ہے. کم سے کم اس پر تو ایمان رکھنا ہے کہ دے آر گاڈ کریٹڈ بکس، ایتھکس. بالکل. ہمیں اسی لیے جو اللہ نے یہاں پہ ہے اس میں گنتی نہیں دی کہ 4 کتابوں جی یا اتنے پیغمبروں پہ یا اتنے رسولوں پہ. تاریخ. اللہ تعالیٰ نے اب تک جب سے دنیا بنی اور جب سے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے ریپرزنٹیٹو بھیجے، ان سب میں جو بھی اسکرپچرز اور بکس ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ سب کے سب ماننے پڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہی نہیں مانیں گے تو مانا یہ جائے گا کہ ایک دم سے ون فن ڈے ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے صاحب مذہب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اللہ میاں نے یہ کتاب بھیجی. تو دین جو ہے، دین یا آپ کہیں دھرم، تو دھارمک انسان وہ ہے جس کو، جو ہم نے ایمان پر، ایمان کا مطلب یہ بھی بات ہو گئی 5 چیزوں کا ایمان. ایک ہو گیا رب پر ایمان پر بھی، دوسرا ہو گیا ملائکہ پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، رسولوں جو پیغام دینے لوگ آئے ہیں، اس کا جو بھی نام دیا ہو لوگوں نے، بھگوان کہتے ہیں، اور کہا اس پر ایمان اس رکھنا. بھی سب لوگ ایمان رکھتے ہیں. اور سب کو سب پہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنا آپ کو بتایا گیا آپ کو سب پہ رکھنا، سب پر رکھنا ہے. کسی کو، ہم کو کسی کے لیے نیگیٹو تھاٹ نہیں رکھنے ہیں. اور کیونکہ سب اچھے کام کے لیے، ہمارے اصلاح کے لیے آئے تھے. اور آخری کی آخرت پر ایمان، اس پر بھی سبھی کا ہے. ہیون اور مطلب کہ جنت، دوزخ، سورگ، نر، جی ہیون اور ہیل کہاں نہیں، سبھی میں ہے. کہاں نہیں. اس پر اور ڈے آف ججمنٹ پہ سب کا ہے. کیونکہ کسی بھی آپ چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ لیجیے، جس کو بیچارے کو یہ بھی نہ پتا ہو وہ کس مذہب کا، وہ کہے گا یہاں نہیں دے پا، اوپر حساب مانگیں گے. ہاں، ایک بالکل کامن آدمی سے پوچھے، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر حساب کریں گے.
اوپر تمہا گرباں پکڑیں گے